علیکم پیارے لیڈرز اور میرے پیارے شہزادے اور شہزادیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا ویلکم ہوتا ہے خوابوں کی دنیا میں ٹھا ٹھا کر کے۔ So guys, we are starting our new novel عشق آتش۔ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، آئی ڈونٹ نو اچھا پڑھا جائے گا یا نہیں، بٹ چلیں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جاتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکتا ہے کہ نفع فائدہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان ہی دیتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی نہیں۔ یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی۔ مگر حیرت ہے کہ ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزارنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آتے ہیں، سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھے تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پر پیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے درا و بام پہ روانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، ساری منزل بھی پس منظر بھی، لیکن اس در خیال کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہو چکا، لائنیں کٹتی نہیں، لفظ بدلنے کے سبب، حسن عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہ ہو پائی۔ وہ ہاتھ میں بوکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلایا، فائزہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگا گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہی کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پہ چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ابھی تو نہیں تھیں، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لے گئے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا تو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال و احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مسکراہٹ دبا کر حیران بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرا تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں۔ بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا، اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بنا کر بولنے پر تانیہ نے اس کا ہاتھ
اسے ہاتھ چڑھ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر کشیدہ نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری مما شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا، شکر ہے تم نے تو، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دھوانے والی تھی۔ فائزہ بےچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کی شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولا، دفعہ ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کباب کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جلتے جلتے وہ بول دی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آ رہی ہوں۔ وہ چلی گئی اور شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کہ تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو۔ تانیہ بڑا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے۔ تانیہ۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلافت معمول ہلکی عنبر وڈھیری کی شفون کی شلوار قمیض میں دوپٹہ، کندھوں پر ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان اس کے اس قدرے ڈیزائننگ جملے پر، حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنس کر تانیہ نے خفی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں کہنا تو کچھ اور ہے، پر وہ سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگ کر اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب سے اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، جو یکا یک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمگین لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا وحلیہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں نے تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے استم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی تھوڑی دور سے ہی چلائی،
ممی تو بزی ہیں مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے بابا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایجوکیٹڈ بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں IMBA کلاس میں ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بڑی طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے، اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حلیے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے کہ اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ He is the leading intellectual of country، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے بابا کی تعریف پر اپنے فطرتی طور پر خوش ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں مسکرا کر بولی، بابا کو آفس جوائن کر لیا ہے، گڈ۔ وہ خوش دلی سے بولے، اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ تانیہ اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو، وہ بے ساختہ پکارتی مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو ازردہ کر دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دونوں طرف موبائل بند تھا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملایا۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے اپنے موبائل کو نیچے کر دیا۔ دوبارہ ختیجہ کو تم نے بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، اگر آ کر کھانا تو کھا لو۔ تانیہ، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضج ہو رہی تھی۔ آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا؟ جب سے آفس آئی فون سے چپک کر بیٹھی ہوں۔ آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوسرے نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو، تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا آ گئے؟ وہ گود میں رکھے تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے بابا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکیاں آویز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلے گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھوئے اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے بابا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ نے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر باندھی گھڑی کو ٹھوکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ مریم ان کے مذاق کو سمجھ کر خنفی سے بولی، کیوں؟ 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم
منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محفوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے ہی جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ مریم سلنگ کر زور سے بولی، بہادر پانی ابھی تک ٹیبل پر نہیں پہنچا؟ بس بابا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ کھا لیں، ورنہ آپ کو مما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری مما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، جس طرف پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ دونوں نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گیا ہے وہ۔ تانیہ کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی، جو اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے۔ نور الہدیٰ کسی تاثیر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے، لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تانیہ افسردگی سے نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا، پھر تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے بغیر زخم جو بے کل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور باتیں دونوں ناگوار گزریں اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلے گئی۔ لاؤنج میں دائیں بائیں اور دونوں طرف سیڑھیاں تھیں۔ تانیہ دائیں طرف کی سیڑھی اور اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھی، جس کے دائیں جانب کی بیسمنٹ کی انہیں سیڑھیاں کی ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جواب، ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکال کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اندر چلی گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو اس کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رنجھی ہوئی ہے، لیکن ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھٹکار رہی تھیں۔ تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی ڈگڈگاہوار کرتی تھی۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی بارعیب شخصیت سے چاہ پسندگی ٹپکتی تھی۔ 70 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسائل کے سوا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے نشانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روبت، دبدبے اور شخصیت یکسر مختلف۔ تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج میں پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی آواز تانیہ نے سرگوشیوں جیسی دھیمی سی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی
مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئی، اس پر کھلی پڑی ریڈ کورٹ کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئی۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لکھی تصویر کو دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اظہر فاروقی کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتے دیکھ کر نورالہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ انہیں کرسی پر بٹھاتے تانیہ نے اپنے بابا کو دیکھا تو ٹھگ گئی۔ دوسری طرف نورالہدیٰ نے اس کی نگاہوں میں محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے انگلی کے لیے پانی کا سہارا لینا پڑا۔ تانیہ انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھیں مما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نورالہدیٰ کے لہجے کی تراشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اہلیانہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی بھی کبھی نہیں بول سکے گا، سو وہ دونوں خاموش رہیں۔ مگر دادا کے ہاتھ میں پکڑا پانی اور گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون جیب حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پھر صبح سب کچھ بھلائے اور پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرنے لگی۔ گائز، آج ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی۔ آئی ہوپ سو یو لائک مائی فرسٹ ویڈیو۔ آئی نو میں نے کچھ الفاظ غلط پڑھے ہوں گے، بٹ کیا کروں گائز، میں معصوم سی بچی ہوں، کیا کر سکتی ہوں۔ بٹ انشاءاللہ میری ویڈیو جلدی آئے گی۔ اف یو لائک دس ویڈیو سو آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی۔ کائنڈلی گائز میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔